ہم پہلی فلائٹ لے کر پاکستان آ رہے ہیں. کسی نے عمر کو گولیاں ماری. کروں گی اس کی اب. تایا جان وہ تم سے پیار نہیں کرتا, شادی نہیں کرنا چاہتا, کہ پیچھے اپنی جان دینے پر تلی ہو. ایپیسوڈ نمبر 11 میں عمیر کو جب گولیاں لگ جاتی ہے تو اسے ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس کا دوست بھی اس کے پاس ہوتا ہے, اور جب کال کرتا ہے گھر میں تو تایا اٹھا لیتا ہے. جب تایا کال اٹھاتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ عمیر کو گولی لگی ہے. وہ تو زیادہ اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے, لیکن جب وہ سنبل اور اس کے امی کو بتاتے ہیں تو اس کو شوق لگ جاتا ہے کیوں اس کو گولیاں لگی, کس وجہ سے لگی ہے. اور ہاسپٹل میں پھر عمیر کے والد کو وہ کال کرتے ہیں اس کے چچا کہ آ جاؤ تمہارے بیٹے کو گولی لگی ہے. جیسے اس کو پتا چل جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتی ہے کہ تم لندن سے ابھی فلائٹ لے کر آ رہی ہو کیونکہ عمیر کو گولیاں لگی ہے. یہ سن کر اس کا بھی دل بہک جاتا ہے اور آ جاتی ہے. جیسے وہ آتی ہے تو وہ عمیر کے ابو سے کہتی ہے کہ عمیر کو اب میں اس گھر میں نہیں بیچ سکتی کیونکہ وہ آلریڈی گولیاں اس کو لگ چکی ہے, اب اس گھر میں عمیر قدم نہیں رکھے گا. تو یہ سن کر وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور عمران سے کہتا ہے کہ وہ اب اس گھر میں قدم تک نہیں رکھے گا. تو عمران کہتا ہے, تو وہ کہتا ہے آیا تو اپنی مرضی سے تھا. تو عمران کہتا ہے کہ نہیں اب نہیں جا سکتا. تو وہ کہتا ہے آیا تو اپنی مرضی سے تھا لیکن ابھی جا نہیں سکتا ہے اپنی مرضی سے. تو وہ کہتا ہے نہیں, اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے تایا سے پوچھنا ہے. اب یہ سن کر اس کا خون کھول اٹھتا ہے اور بہت غصے میں آتا ہے کہ عمیر کیوں اس حالت میں بھی یہ لوگ میرے بیٹے کو نہیں چھوڑ رہے. ادھر تانیہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں کیا کہوں گی سنبل سے, کیونکہ عمیر آلریڈی لو کرتا تھا تانیہ سے. اب تانیہ بہت زیادہ پریشان تھی. جب وہ ہاسپٹل میں عمیر کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ اور بھی پریشان ہو جاتی ہے, اور جیسے گھر پہنچ جاتی ہے, گھر پہنچنے کے بعد سنبل کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. جیسے سنبل اس کو مل جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ عمیر تم سے کوئی محبت نہیں کرتا, عمیر تم سے کوئی شادی نہیں کرنے والا, پھر تم کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو. تو یہ سن کر سنبل بہت زیادہ شوق میں لگ جاتی ہے. اب تانیہ کی جو ہے اصل ٹائم سٹارٹ ہو گیا. جیسے سنبل کی امی آتی ہے تو تانیہ کو تپڑ مارتی ہے کہ یہ تم کیا بول رہی ہو, کیا بک رہی ہو کہ عمیر اس سے شادی نہیں کر سکتا, وہ جو بچپن کی منگنی تھی وہ کیسے ٹوٹ سکتی ہے. اس خاندان کا تو یہ روایت ہے مرتے دم تک یہ نہیں ٹوٹ سکتی, پنچایت بھی آئے گی لیکن یہ نہیں ٹوٹ سکتی. وہ کہتی ہے کہ عمیر اس سے محبت نہیں کرتا کیونکہ وہ آلریڈی مجھے بتا چکا ہے, ہم لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ زبردستی کرتے ہیں. تو یہ سن کر تھوڑی دیر کے لیے تو اس کی امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے, لیکن کچھ ٹائم بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی بھی انسان پر زور نہیں ڈالنا چاہیے. اور ادھر چاچا انتقام کے آگ میں جل رہا ہے کہ اپنے بیٹی عائزہ کا خون کا بدلہ کیسے لوں گا. اور عمیر تو ویسے بھی انکانشیس ہوتا ہے. تو اس کا ابو آتا ہے اس کے چچا کے پاس کہ میں اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا. تو وہ کہتا ہے تم ایسے نہیں لے جا سکتے کیونکہ ابھی 2.5 مہینے آلریڈی گزر چکے ہیں. اس آدھے منتھ کے بعد عمیر اور سنبل کی شادی ہو جائے گی. یہ کہتا ہے کہ یہ کیا جاہلیت ہے. تو بہت زیادہ باتیں کرتا ہے اس کو کہ یہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی سنبل سے شادی نہیں کرے گا. لیکن سنبل ادھر پھر بھی اس کے خیال رکھ رہی ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں سمجھ آتا. عمران بھی تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ ایک آلریڈی بے روزگار بندہ ہے. اس کا کام ہے لوگوں کو بچانا اور لوگوں کو پسوانا. دوستو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ کی ریویو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 12 میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.